پاکستان میں کچھ صہیونی گماشتے جن میں لال ٹوپی والا مسخرہ جھوٹوں کا سردار، کسی کذاب کا صحابی، زاہد حامد اور یا مقبول عباسی یا حمید گل، فاتحانہ درود وغیرہ نوجوان طبقے میں ایک قادیانی جنرل ضیاء کو اسلام دوست، اسلام کا مجاہد، راسخ العقیدہ مسلمان، فاتح افغان و کمیونزم پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو اپنے اصل ہونے میں شک نہیں تو بتائیں کہ سن 70 میں آپ میں سے اگر کوئی ضیاء کی جگہ اردن امان میں ہوتا اور آپ کو اردن کا بادشاہ ان فلسطین مسلمان مجاہدین کے قتل عام کا حکم دیتا جو اسلام کا پہلا کعبہ مکہ مدینہ کے بعد تیسری مقدس ترین سرزمین مسلم ریاست فلسطین کی آزادی کے لیے اسرائیل کی کافر فوج کے خلاف جہاد ہوں، تو کیا آپ یہودی فوج سے جہاد کرنے والے مجاہدین کے خلاف کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے کوئی ملٹری آپریشن کرنے پہ آمادہ ہوں گے یا نہیں؟ مسلم دشمن یہودی فوج کے خلاف جہاد کرنے والے مجاہدین کو قتل کرنے کے کسی منصوبے کا حصہ بنیں گے یا نہیں؟ یا آپ اسلامی شریعت کے پابند بن کر کسی ایسی لڑائی کا حصہ بننے سے انکار کر دیں گے جس سے مسلمان کا ہی خون مقصود ہو؟ اردن 1970 کے جس ملٹری آپریشن کا ظاہری و باطنی ہدف کفار فوج کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کا قتل عام ہو، کیا اس کو سر انجام دینے والے ضیاء کو اسلام کا سپہ سالار مرد مومن کہنے والے زاہد حامد اگر تم اور یا مقبول یا عباسی واقعی کسی مرد کے بچے ہیں تو آئیں جواب دیں کہ اگر ضیاء کی جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ظاہر ہے یہ کم بخت کبھی بھی اسلام و شریعت کے پاسدار نہیں ہوں گے، اس لیے کبھی بھی میری بات کا جواب نہیں دیں گے۔ یہ ضیاء کے کتے ایک طرف تو اسلامی قانون و شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، اس پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے اور شریعت کی بالادستی کے خود ساختہ علمبردار بنتے پھرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ یہودی گماشتے اپنے ہیرو ضیاء کی طرفداری میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسلمان کا خون حرام ہے، مگر باوجود کہ ضیاء کے ہاتھ 70,000 جہادیوں کے خون سے رنگے ہیں، پھر بھی ضیاء کافر کا رد نہیں کرتے، جو دلیل ہے کہ اسلامی شریعت کی بجائے یہ حرام خور جماعتیے ایک قادیانی ضیاء کے حامی ہیں۔ کاش ان میں سے کوئی تو ہمت کرے اور میرے سوالات کا جواب دے۔ اگر ضیاء کی جگہ یہ ہوتے تو مجاہدین کے خلاف کارروائی کرنے کے شاہ اردن کے حکم کا کیا جواب دیتے؟ ضیاء کی نام نہاد اسلام دوستی کو بے نقاب کرنے کے بے شمار واقعات ہیں، مگر ہے کوئی اس کا کوئی طرفدار جو ضیاء کے یہودی فوج کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کے قتل عام کو اسلامی دستور کے مطابق جائز قرار دے سکے؟ ظاہر ہے کوئی بڑے سے بڑا گستاخ و بدعقیدہ وہابی دیوبندی عالم بھی اس قتل عام کو شریعت اسلام کے منافی ہی قرار دے گا، تو پھر یہ کیوں کر قبول کر لیا جائے کہ ضیاء اسلام دوست تھا؟ ہاں البتہ اس کے ہر عمل سے یہود و نصارہ سے محبت و وفا کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ وہ انسان کس قدر بد نصیب ہوگا جس کے ہاتھوں اس امت کے ہزاروں مجاہدین کا قتل ہوا، جس امت سے اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت و ہمدردی ہو۔ کیا ایسا سفاک قاتل ضیاء جس نے اپنے عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی کی ہو، وہ کیسے اسلام کا مجاہد و مومن ہو سکتا ہے؟ اگر زاہد حامد مقبول یا انصار میں ہمت ہے تو جواب دیں، ورنہ نہیں تو آئندہ سے ضیاء کی تعریف کرنا بند کریں کہ اسلام میں نبی پاک کی امت پر ظلم کرنے والے کی تعریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ حضرات یہودی گماشتے نہیں تو قوم کو بتائیں کہ ضیاء نے اپنے قادیانی اور یہودی آقاؤں کے حکم سے 17,000 فلسطینی مجاہدین کا قتل کیا، جو عمل یقیناً اسلام سے غداری ہے۔
پاکستان کے سیکولر روشن فکر یا ترقی پسند جن کی اصل پہچان قادیانی دجالی قوتوں کے اعلی کار کی ہے، وہ اکثر ذوالفقار علی بھٹو شہید پہ یہ بھی الزام دیتے ہیں کہ یہ بھٹو تھا جس نے افغانستان کے اسلامی بنیاد پرستوں کو ملک میں لا کر آباد کیا، اور بھٹو کا جھکاؤ ترقی پسندوں کی بجائے دینی جماعتوں کی طرف ہو گیا، جس وجہ سے اس خطے میں بنیاد پرست ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھرے، اور بھٹو کے جانشین جنرل ضیاء نے اپنے پیش رو کی طرح دینی قوتوں کو ہی مضبوط کیا۔ لیکن بھٹو پہ ایسا الزام لگانے والے اس دور کی سیاست، خطے کے حالات، پاک افغان تعلقات کی تاریخ سے بھی واقف نہیں ہیں، اور یہ تک نہیں جانتے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر بھٹو کو افغانستان کے مذہبی رہنماؤں کو پاکستان لانا پڑا۔ مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہو جانے کے بعد پاکستان کی نئی حکومت کی اولین ترجیح یہی تھی کہ باقی ماندہ ملک میں مزید کوئی تحریک یا صورتحال بننے نہ پائے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے مزید ٹکڑے ہونے کا خدشہ ہو۔ سقوط ڈھاکہ کے فوری بعد بلوچستان کے علیحدگی پسندوں اور پشتونستان کے ڈائی ہارڈ حامی عناصر نے اندر خانی اپنی آزادی کی کوششیں تیز کر دیں۔ بلوچ پشتون علیحدگی پسندوں کے دیرینہ روابط افغانستان کے ایسے عناصر سے تھے جو پاکستان کے سخت مخالف تھے، جن میں سردار داؤد خان سر فہرست تھا۔ سردار داؤد خان کا اپنے کزن ظاہر شاہ کا تختہ الٹا کر خود افغانستان کا پہلا صدر بننے کے پیچھے سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ وہ ہر صورت پشتونستان بنانے کے اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اقتدار میں آتے ہی داؤد خان نے افغانستان کی اقتصادی صورتحال کی بجائے عسکری قوت کو بڑھاوا دیا اور کھل کر ہمسایہ پاکستان کے بلوچ و پختون علیحدگی پسندوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ پختون زلمے اور بلوچ تنظیموں کی تربیت مکمل طور پر عسکری بنیادوں پر شروع کر دی۔ 1973 سے لے کے 1976 تک پاکستان میں تمام دہشت گردی کے پیچھے افغان حکومت کا ہاتھ تھا۔ شروع میں ذوالفقار علی بھٹو نے شاہ ایران کے ذریعے افغان حکومت کا پاکستان میں دہشت گردی اور مداخلت رکوانے کی کوشش کی، مگر اس ڈپلومیسی کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ آ سکا۔ شاہ ایران کی ثالثی کے بے سود رہنے اور مسلسل تحریب کاری کی وجہ سے بھٹو نے مجبور ہو کر داؤد مخالف عناصر کو پاکستان میں دعوت دی۔ جولائی 1973 میں داؤد خان نے جب اقتدار سنبھالا تو افغان سوشلسٹ سیکولر ترقی پسند عناصر داؤد کی حکومت میں شامل تھے۔ ظاہر ہے یہ لوگ تو بھٹو کی دعوت پر پاکستان آ کر داؤد کے خلاف کوئی محاذ بنانے نہیں جا سکتے تھے۔ پشتون نسل افغان مذہبی گروہ داؤد خان کے مخالف تھے کہ وہ داؤد کو ایک کمیونسٹ کے طور پر دیکھتے تھے، اور تاجک گروہ جن میں مسعود اور ربانی تھے، ایک تو وہ اخوان المسلمین تو دوسرا سردار داؤد کو کمیونسٹ کے علاوہ ایک ایسے پشتون لیڈر کے طور پر دیکھتے تھے جو افغانستان میں مکمل پشتون ڈومینیشن چاہتا تھا۔ داؤد حکومت کا سوویت یونین پر انحصار زیادہ تھا، اسی وجہ سے افغان کمیونسٹوں کا داؤد حکومت پر ہولڈ بھی تھا۔ اصولی طور پر افغان کمیونسٹوں کو داؤد کی پاکستان مخالف پالیسی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ بھٹو کی سوشلسٹ منشور پارٹی اقتدار میں آئی تھی، جس نے پاکستان میں بہت سے ریفارم کیے، پاکستان کی پرو امریکہ خارجہ پالیسی سے فاصلہ کیا، اور سوشلسٹ بلاک مشرق وسطیٰ اور چین سے تعلقات پر خصوصی توجہ دینے کے علاوہ افغانستان سے بھی خوشگوار مراسم کا آغاز کیا۔
افغان کمیونسٹ بظاہر انٹرنیشنل سوشلسٹ تحریک کے نظریاتی حامی و پیروکار کہلواتے مگر در حقیقت اکثر کمیونسٹ کی چاپ مگر نسل و رنگ کے تعصب کی بنیاد پر کٹر قوم پرست تھے۔ کارمل اور نجیب کے ادوار میں ہی خلقی پرچمیوں میں کمیونزم کی بجائے قومیت و لسان کا رنگ غالب آ چکا ہوا تھا۔ نجیب کے زوال کے ساتھ ہی پشتو زبان کمیونسٹ ہم قوم حکمت یار کے کیمپ سے وابستہ ہو گئے اور غیر پشتون مارکسسٹ مسود کے طرفدار بن گئے۔ افغان سوشلسٹ خلقی پرچمیوں کا پاکستان کے ابھرتے ہوئے سامراج مخالف سوشلزم کے نام لیوا لیڈر بھٹو کی بجائے قوم پرست ولی خان کے نزدیک ہونا ایک واضح دلیل ہے کہ افغان کمیونسٹ انٹرنیشنل سوشلزم کی تحریک کی روح سے ایسے ہی نابلد تھے جیسے کہ CIA ساختہ مجاہدین اور طالبان دین اسلام کی روح سے ناشنا ہیں۔ 70 کی دہائی کے آغاز میں اگر ترقی پسند عناصر اقتدار میں آ کر قومیت و لسانیت کے تعصب سے پاک ہو کر اس خطے میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے تو یقیناً سیاسی و عسکری طور پر اخوان پیروکار اس خطے میں کمزور ہوتے، مگر داؤد اور افغان کمیونسٹوں نے پشتونستان ایشو کی بنیاد پر پاکستان کو انتشار کی نظر کرنے کے جنون میں ایسے مبتلا تھے جس کے نتیجے میں سارا خطہ آج تک انتشار کی نظر ہو گیا۔ افغانستان میں دو ایکسٹریم نظریات کی حامل قوتیں تھیں جن میں ایک اخوان المسلمین کے اور دوسرے لینن کے پیروکار تھے۔ لینن والے داؤد حکومت کا حصہ تھے جو ولی خان کے حمایتی تھے اور داؤد کی حکومت کا حصہ تھے۔ افغان مداخلت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھٹو صاحب نے مذہبی شدت پسندوں کو نہیں بلکہ داؤد مخالفوں کو پاکستان بلوایا تھا۔ جب کسی ریاست کے جغرافیہ بدلنے کی نوبت آ جاتی ہے تو وہ اپنے تحفظ کے لیے لازمی ہے اقدام اٹھاتی ہے۔ بھٹو اگر داؤد خان کی جارحانہ پالیسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پنج شیر اور جلال آباد میں کارروائیاں نہ کرواتا تو داؤد نے کبھی بھی اپنی پاکستان مخالف پالیسی کو ترک نہیں کرنا تھا اور داؤد کو مذاکرات کی میز پر لانے کا تمام تر کریڈٹ بھٹو کو جاتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جب داؤد خان پاکستان سے تعلقات استوار کرنے کی طرف مائل ہو گیا تو پاکستان میں امریکی اشارے سے ضیاء مارشل اللہ نے جگہ لے لی اور افغانستان میں سوویت یونین کے منظور نظر اقتدار میں آ گئے، جس کی وجہ سے دو ہمسایہ ملک نزدیک ہونے کی بجائے ممکنہ طور پر ایک بہت طویل عرصے کے لیے پہلے سے زیادہ رنجشوں کے ساتھ دور تر ہو گئے۔ بھٹو پر شدت پسندوں کو سپورٹ کرنے کا الزام ہر پہلو سے باطل ہے۔ دوسری طرف قادیانی اور ان کے زر خرید بھٹو پر مزید ایک بونڈا الزام یہ لگاتے ہیں کہ بھٹو انٹرنیشنل فیم کا لیڈر بننا چاہتا تھا مگر اس کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ نہرو ناصر نون الائن موومنٹ کے لیڈر تھے، کمیونسٹ بلاک کا لیڈر مارشل ٹیٹو وغیرہ تھا۔ ان حالات میں بھٹو کے لیے کوئی جگہ بن نہیں رہی تھی کہ وہ کس موومنٹ کے لیڈر بنے۔ بھٹو ہندو یا عیسائی مذہب کا لیڈر بن نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس نے سوچا 74 میں لاہور میں اسلامی کانفرنس کرواؤں اور اسلامی ایٹم بم کی بات کر کے اسلامی موومنٹ کا لیڈر بن جاؤں۔ اس ہی سوچ کے تحت بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تاکہ وہ اسلامی موومنٹ کے لیڈر کے طور پر قبول ہو جائیں۔ گو کہ تمام قادیانی اس کا چرچا کرتے ہیں مگر میڈیا میں نجم سیٹھی اور مبشر لقمان اکثر اس فرضی عذر کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ اب ان جاہلوں کو کون سمجھائے کہ بھٹو 10 سال کا تھا تو اپنے ولولہ انگیز انداز فکر سے ہی آنے والے کل کا انقلابی کے طور پر تسلیم ہو چکا تھا۔ انقلابی پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں، کسی موومنٹ کے متلاشی نہیں ہوتے بلکہ اپنے نظریات کو موومنٹ کی شکل دے دیتے ہیں۔ بھٹو جو 50 اور 60 کی دہائیوں میں ہی کشمیر کو جہاد کے اسلامی نظریے سے حاصل کرنے کا موجد بھی ہو، زمانہ طالب علمی سے لے کر
ہر مسلمانوں کی زبوں حالی پر دل سوز ہو، جس نے اپنی حیات کا مقصد ہی فلسطین کی آزادی اور آزاد بیت المقدس میں نماز ادا کرنا جان لیا ہو۔ بھٹو جو زار روس کے زمانے کے مقبوضہ وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں کی آزادی کی بات کرتا ہو، جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کی کہانی سن کر آپ دیدہ ہو جاتا ہو، اقتدار پانے سے قبل ہی بھٹو اپنی ہر تحریر و تقریر میں اپنے دین اسلام کی تعریف انتہائی اچھے الفاظوں میں بیان کیا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ واحد سوشلسٹ لیڈر تھا جس نے اسلام ہمارا دین کا نعرہ دیا۔ اگر بھٹو اسلام کی بات نہ بھی کرتا تو 60 کی دہائی کا مذہبی روادار پاکستانی معاشرہ بھٹو پارٹی کو ہی منتخب کرتا، مگر بھٹو نے کسی منافقت کی بجائے اپنے سیاسی اور دینی رجحانات کو ہی منشور بنایا، ورنہ اکثر دیسی سوشلسٹ عوام کو اپنا پروگرام سمجھانے میں کم اور دائرہ بنانے میں زیادہ فعال نظر آتے ہیں۔ مگر بھٹو کا سوٹ بوٹ، سگار کا رسیہ، دیگر دنیا دارانہ انداز اپنی جگہ، لیکن مودودی مفتی جیسے غداروں سے 1000 درجے بہتر مسلمان کہ جس نے محمد سے وفا نبھانے کی خاطر اس کی امت کی فلاح، سربلندی، کامرانی کو اپنی زندگی کا اولین ترجیح بنا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے دجالیت کی پیداوار قادیانیت کو کافر قرار دینے کا شرف بھی بھٹو جیسے مرد قلندر کو ہی دیا۔ باقی نجم سیٹھی کو کیا معلوم کہ 1974 کی لاہور کانفرنس کن حالات واقعات کی بنا پر منعقد ہوئی تھی کہ یاد رہے 1971 کی پاک بھارت جنگ میں کسی بھی بڑی طاقت نے پاکستان کی مدد نہیں کی۔ جنرل رانی قوم کو امریکہ مدد کا جھوٹا لارا دیتی یا دیتا رہا، مگر ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بھٹو کا درست اندیشہ تھا کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان سمیت اسلامی ممالک پر اگریشن ہوگی، اس لیے بقا کا فارمولہ کسی بڑی طاقت پر ڈیپینڈ کرنے کی بجائے خود انحصاری ہے، جس میں جدید دفاعی اور اقتصادی ترقی اولین ترجیح ہے۔ یہ بھٹو کی خداداد بصیرت تھی اور سیٹھی صاحب ویژنری ہی لیڈر بنتے ہیں۔ تم یا شہریار کرکٹ کی الف بے بھی نہ جانے اور فقط اپنے قادیانی مافیا کی مرہون منت اپنے ہم خیال اور اتحادی تبلیغی جماعت کے جاہل اور گمراہ مبلغ کرکٹ کا کرتا درتا بن جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھٹو کی لیڈرشپ بناوٹی تھی۔ اقتدار میں آتے ہی بھٹو نے اسلامی ممالک اور تیسری دنیا کے طوفانی دورے شروع کیے۔ قذافی، اسد النہان، عرفات، محمدین جیسے بڑے نام والے رہنماؤں سے اپنے پروگرام پر تبادلہ خیال کیا۔ بھٹو کے پروگرام میں اس قدر وزن تھا کہ تیل کی دولت سے مالا مال امیر عربوں نے ایک غریب ملک کے غیر عرب کو اپنا لیڈر شمار کرنا شروع کر دیا۔ 1971 کی جنگ، 73 کی عرب اسرائیل جنگ، ترکی، یونان، قبرص اور کشمیر تنازع ایسے ایشو تھے جن میں اقوام متحدہ یا کسی بھی بڑی طاقت نے وہ راست اقدام نہیں اٹھائے تھے کہ جس سے خاص طور پر متاثرہ مسلم ممالک کو انصاف ملتا۔ لہٰذا یہ وقت کی ضرورت تھی کہ ایک ایسے اسلامی بلاک کو تشکیل دیا جائے جو انصاف کے حصول کے لیے کسی سپر پاور یا ادارے کا محتاج نہ ہو، اور چونکہ بھٹو ہی ایک ایسا باصلاحیت رہنما تھا جو اس موومنٹ کی لیڈرشپ سنبھال سکتا تھا۔ جمال ناصر کے شاگرد اگر بھٹو کو لیڈر مان چکے تو یہ قبول کرنا ہی حق ہے کہ بھٹو ناصر سے بڑا لیڈر۔ نہرو کی لیڈرشپ میں ہند کے وائسرائے اور اس کی بیوی کے کردار سے کون انکاری ہے کہ سیٹھی کو شرم آنی چاہیے کہ وہ بھٹو جیسے ویژنری لیڈر کا موازنہ اس نہرو سے کر رہا ہے جس کو تیسری دنیا تو کجا خود ہندوستان کے عوام میں وہ مقام نہیں جو مقام بھٹو کو ملا۔ ارے نجم، تم نے تو سن رکھا ہوگا کہ خود کردہ علاج نیست۔ بھٹو حکومت کو ختم کرنے کے لیے قادیانیوں اور جماعت مودودی نے جو ربوہ اسٹیشن ڈرامہ کیا تھا، اس کا ڈراپ سین اگر قادیانی کافر کے قانون کی شکل میں سامنے آ گیا تو پھر سیٹھی صاحب شکوہ بھٹو سے نہیں اپنے سازشی خلیفہ ناصر سے کرو۔
المیہ یہ کہ بھٹو حکومت کے خاتمے کے بعد ضیاء نے قادیانی دیوبندی وہابی جماعتیوں کو سپورٹ کیا، ملک کے سبھی اداروں کو ان سے پر کر دیا۔ مزید ماتم یہ کہ سبھی اندرخانی اتحادی بھی اور پاکستان اسلام دشمن بھی ضیاء سے لے کے آج تک جو حکومت بھی اقتدار میں آئی اس نے قادیانی دیوبندی مافیا کو خوش کر کے اقتدار میں رہنے کا سبق سیکھ لیا۔ ضیاء اور اس کے حواریوں نے اگر قادیانی وہابی لوبی کو مسلط کیا تو اچنبھے کی بات نہیں مگر حیرت و افسوس کی بات ہے کہ دجالی فتنہ قادیان شکن شہید بھٹو کی بیٹی نے بھی ضیاء کی مثل قادیانیوں سے اتحاد کرتے ہوئے ناہید خان شمس رحمان اعتزاز نجم، اس کی بیوی شیری رحمان شرمیلہ دیگر قادیانیوں کو پارٹی میں اعلیٰ عہدے دیے۔ ایسی ناپاک کتیا کی قبر کو ربوہ میں نہ کہ شہیدوں کی آخری آرام گاہ نوڈیرو میں ہونا چاہیے تھا۔ موجودہ دور کی تمام سیاسی پارٹیاں قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے ناموس رسالت کے قانون کو بدلنے کے در پہ ہیں، لہذا وقت کی ضرورت ہے کہ پرانے کارکن مل کر بھٹو شہید کی پارٹی کو پھر سے بحال کریں۔